السلام علیکم خواتین و حضرات، کئی مرتبہ ہم پہلے بھی آپ سے عرض کر چکے ہیں کہ دیوان غالب میں بعض ایسی غزلیں موجود ہیں کہ جن میں 2 اشعار ہی ملتے ہیں، بعض میں 3 ملتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرزا غالب نے تو یقیناً اپنی غزلیں، جو غزل کا طریقہ ہے 5، 7، 9، 11 وغیرہ، اس تعداد میں اشعار کہے ہوں گے، لیکن ان کا کلام چونکہ انہوں نے خود مرتب نہیں کیا تھا، تو جن صاحبان نے یہ کلام مرتب کیا تھا انہوں نے دیوان غالب میں صرف وہی اشعار رکھے جن اشعار کو وہ چاہتے تھے کہ وہ اس میں شامل ہوں، اور باقی اشعار کو انہوں نے مسترد کر دیا۔ تو اس وقت ہمارے سامنے مرزا کی 2 غزلیں ہیں، ایک میں 2 اشعار ہیں اور ایک میں 3۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ ان دونوں کو ملا کر آپ کے لیے یہ ایک ویڈیو بنا دیں، تاکہ یہ کچھ اشعار 2-4 اشعار والی غزلیں رہ نہ جائیں۔ تو اس کا پہلا شعر ہے کہ کوہ کے ہوں بار خاطر گر صدا ہو جائیے، بے تکلف اے شرار جستہ کیا ہو جائیے۔ شرار جستہ کہتے ہیں بھڑکی ہوئی چنگاری کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی مرتبہ، ایک تو چنگاریاں ہوتی ہیں اور ایک ذرا بڑی چنگاری ہوتی ہے جو بڑی بھڑکی ہوئی ہوتی ہے، گو کہ وہ بھی ختم ہو جاتی ہے جلدی، لیکن بھڑکی ہوئی چنگاری کو شرار جستہ کہتے ہیں۔ اور صدا کہتے ہیں آواز کو۔ کوہ کا مطلب ہوتا ہے پہاڑ۔ تو ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایسی ایک چنگاری کو دیکھا تو اسی سے پوچھا کہ اگر ہم آواز کی طرح نہایت نازک اور سبک اور ہلکی چیز بن جائیں تو پہاڑ جیسا اتنا بڑا وجود رکھنے والا ہمیں اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھ کے، بار خاطر یعنی بوجھ سمجھ کے واپس لوٹا دیتا ہے، تو پھر اے بھڑکی ہوئی چنگاری تو بتا کہ ہم ہی کیا بن جائیں۔ آپ نے کئی مرتبہ دیکھا ہوگا، اور غالب کا بھی یہ تجربہ ہے کہ جب پہاڑ میں بلند آواز سے بولیں تو آواز ٹیلوں سے ٹکراتی گونجتی ہوئی گم ہو جائے گی، تو یا گم ہو جاتی ہے یا پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آواز واپس آتی ہے۔ تو اس سے انہوں نے یہ مضمون نکالا کہ جو صدا ہے، آواز ہے، اس جیسی ہلکی چیز بھی پہاڑ جیسے اتنے بڑے وجود کے لیے ناقابل برداشت ہے، اور وہ اسے اپنے لیے بوجھ سمجھتا ہے، اسی لیے واپس کر دیتا ہے۔ تو اب ہم حیران ہیں کہ ہم کیا بن کر زندگی گزاریں۔ بہت عمدہ شعر ہے، آپ اس کے معنی پر جتنا غور کرتے جائیں گے آپ کو غالب کی سوچ پر حیرت ہوگی۔ یہ چیزیں بلا شبہ خدا تعالیٰ کی دین ہوتی ہیں، اور شاید ہی کوئی شعر کہنے کا ایسا وصف اپنے میں پیدا کر سکے۔ ہمارے تو مطالعے میں ابھی تک کوئی ایسا شاعر دوسرا آیا نہیں ہے جو غالب کی طرح سوچتا ہو اور اپنے اشعار کو اتنے خوبصورت الفاظ میں بیان کرتا ہو۔ اسی غزل کا دوسرا شعر ہے، بیضا آسا ننگے بالوں پر ہے یہ کنجے قفس، از سر نو زندگی ہو گر رہا ہو جائیے۔ بیضا آسا کا مطلب ہے انڈے کی طرح، بیضا انڈے کو کہتے ہیں، تو بیضا آسا کا مطلب ہے انڈے کی طرح۔ اور بالوں پر تو آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں، اور کنجے قفس کہتے ہیں پنجرے کو۔ اثر نو کا مطلب ہوتا ہے ایک مرتبہ پھر شروع سے، اور رہا ہو جانا کہتے ہیں آزاد ہو جانے کو۔ تو وہ کہتے یہ ہیں کہ پنجرے کا جو گوشہ ہے انڈے کی طرح بالوں پر کو بھی گوارا نہیں کرتا ہے، یعنی بالوں پر کو بھی اپنے لیے باعث شرم سمجھتا ہے۔ اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو بچے انڈے سے نکلتے ہیں ان کے بھی بالوں پر نہیں ہوتے۔ آپ نے پرندوں کے بچے دیکھے ہوں گے کہ جب وہ انڈے کے اندر سے نکلتے ہیں تو وہ بالکل ایک لوتھڑے کی طرح ہوتے ہیں گوشت کے، اور ان کے جو بال ہوتے ہیں یا ان کے پر ہوتے ہیں یہ بعد میں پھوٹتے ہیں، بعد میں نکلتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے پنجرے سے رہائی مل بھی جائے
تو یقیناً نئے سرے سے زندگی پاؤں گا۔ ایک عالم نے اور اس شعر کی شرح کرتے ہوئے کہا تھا کہ مرزا نے یہ ثابت کیا کہ پرندے کی نئی زندگی انڈے سے نکلنے کے بعد شروع ہوتی ہے، تو اسی طرح اس کنج قفس سے، یعنی جو وہ ہے بیضۂ فلک کہہ لیجئے، آسمان کا انڈا کہہ لیجئے، آسمان کا انڈا، خیر بات تو بہت عجیب و غریب لگتی ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی سے رہا ہونے کے بعد، آزاد ہونے کے بعد، انسانوں کی نئی زندگی روحوں کے عالم میں، جسے عالم ارواح کہتے ہیں، اس میں شروع ہوگی۔ تو غالب نے اپنے اس شعر میں یہ حیات جو بعد الموت ہے، یعنی موت کے بعد کی زندگی ہے، غالباً اسی کی طرف ایک اشارہ کیا ہے۔ اچھا، یہ غزل تو 2 اشعار پر مشتمل تھی، ختم ہو گئی۔ تو اب ہم اس کے آتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ اگلا شعر اس کا ہے، اس کا تو خیر بہرحال نہیں ہے، جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ دوسری غزل ہے۔ تو اس کا پہلا شعر یہ ہے کہ مستی بذوق غفلت ساقی ہلاک ہے، موج شراب یک مژۂ خواب ناک ہے۔ اس میں آپ کو جو مشکل الفاظ ملیں گے، وہ مستی تو آپ جانتے ہیں کیا ہوتی ہے۔ بذوق غفلت ساقی ہلاک ہے، یعنی ساقی کا جیسا شوق ہوگا، اگر وہ غفلت کا ہے تو وہ ایک ہلاک کر دینے والی چیز ہے۔ اور موج شراب کو کہا گیا ہے، جو شراب پیتے ہیں اسی کو کہا ہے۔ یک مژۂ خواب ناک ہے، مژہ کہتے ہیں پلک کو، اور خوابناک وہ پلک جو جھکی ہوئی ہو، خوابیدہ پلک ہو، اس کو مژۂ خوابناک کہتے ہیں۔ تو وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ جو ساقی کی جو ادائیں ہیں، جو غفلت ہیں، اس نے ہماری مستی کو بھی ہلاک کر رکھا ہے۔ اور شراب کی جو لہر پر نظر ڈالیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسی پلک ہے جس پر نیند کا غلبہ ہے، یا وہ اونگ رہی ہے، یا جس کو نیند آ رہی ہے۔ عجیب شعر ہے۔ اب اس کا اگلا شعر دیکھیے اسی کا، کہ جز زخم تیغ ناز نہیں دل میں آرزو، جیب خیال بھی تیرے ہاتھوں سے چاک ہے۔ جز کا مطلب ہوتا ہے سوائے، اور زخم تیغ ناز کا مطلب ہوتا ہے محبوب کی تلوار سے چلایا ہوا زخم۔ محبوب کی تلوار سے چلائے ہوئے زخم سے مراد ان کی ہے کہ جو تکلیفیں ان کو محبوب کے پہنچی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں اس کے علاوہ کوئی آرزو نہیں ہے کہ ہمارا محبوب ہمیں زخم پر زخم لگاتا چلے جائے، یعنی اب دل میں تازہ زخم کھانے کے سوا اور کوئی تمنا نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جیب خیال بھی تیرے ہاتھوں سے چاک ہے۔ چاک کا مطلب ہوتا ہے پھاڑ دینا۔ تو میرا حال یہ ہے کہ میرے خیال کا گریبان بھی اب تیرے ہاتھوں سے تار تار ہو گیا ہے۔ اسی غزل کا اگلا شعر ہے کہ جوش جنوں سے کچھ نظر آتا نہیں اسد، صحرا ہماری آنکھ میں یک مشت خاک ہے۔ جوش جنوں کہتے ہیں پاگل پن کا اپنے عروج پر ہونا۔ ایک ہوتا ہے مشت خاک، مٹھی کو کہتے ہیں، مٹھی بھر مٹی کو یا خاک کو کہتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب دل میں ہمارے پاس کوئی اس کے علاوہ جوش اور جنون نہیں ہے کہ ہم ایسے عالم میں ہے کہ ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔ ہمارا دل بالکل پاگل ہے اس وقت، کیونکہ ہمارے دیوانگی نے بہت زیادہ جوش مار رکھا ہے۔ تو جو صحرا کی ایک خاک مٹھی تھی جو ہماری آنکھ میں جھونک دی گئی تھی، اس سے ہماری آنکھوں کی روشنی جاتی رہی، یعنی ہم اندھے ہو گئے، ہماری بصارت ہی ختم ہو گئی۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جوش جنوں اتنا ہے کہ جو صحرا ہے وہ ہماری آنکھ میں ایک مشت خاک ہے، کا مطلب یہ کہ
اتنا بڑا صحرا جو ہے وہ اس کی حیثیت اب ہمارے دیوانگی کے سامنے ایک مٹھی مٹی یا ایک مٹھی خاک کے برابر نہیں ہے، کے برابر ہے. اب ہم اس کو کچھ نہیں سمجھتے اس کے مقابلے میں. تو خواتین و حضرات، یہ تھے آج کی 2 غزلوں کے چند مشکل الفاظ کی معنی اور ان کی شرح ہم نے کرنے کی کوشش کی. تو امید ہے کہ جب آپ دیوان غالب میں ان غزلوں کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں یہ اشعار ضرور ہو جائیں گے. تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ مرزا غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں. تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.